بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 58 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت و ثالثھا ما افادہ بعض المحققین سے لے کر وہذا هو معنی التحسین والتقبیح العقلیین تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اشاعرہ کے استدلال پر تیسرے جواب کی وضاحت، یعنی اشاعرہ نے جو استدلال کیا تھا نفی حکم عقل پہ، کہ عقل کے پاس حکم نہیں ذاتن، تو اس پہ جنہوں نے استدلال کیے تھے ان استدلال کا پھر جواب دیا جا رہا تھا۔ اس کا آج جو بیان ہوگا تیسرا جواب ہوگا ان کے استدلال کے خلاف۔ نمبر 2، اشاعرہ کے استدلال میں چوتھے جواب کی وضاحت، یعنی جو ہماری جانب سے ان کو جواب دیا جائے گا، ان کے استدلال کو توڑنے کے لیے، نقض کرنے کے لیے اس چوتھے جواب کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وثالثھا، تیسرا جواب، حاک ضمیر اجوبہ کی جانب جا رہی ہے۔ ما، وہ جواب ہے افادہ بعض المحققین، جس کو سمجھایا ہے، پیش کیا ہے بعض محققین نے۔ وہ یہ ہے کہ من ان الموضوع فی قولنا الصدق حسن، یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا قول کہ الصدق حسن، صدق اچھا ہے، سچ اچھا ہے، اس میں موضوع لیس مطلق الصدق، ہر قسم کا سچ مراد نہیں ہے، بل صدق المقید بقید المفید، بلکہ وہ صدق مراد ہے یہاں اس قول میں جو مشروط ہو مفید کی قید سے، یعنی جس میں فائدہ ہو۔ وَحَمْلُ الْحَسَنِ عَلَى مُطْلَقِ الصِّدْقِ مِنَ الْمَشْهُورَاتِ الَّتِي لَا تَكُونُ بُرْهَانًا بل لا يفيد الا ظنا، بلکہ حسن کو، یعنی حسن کے عنوان کو حمل کرنا ہر قسم کے سچ پہ، کہ صدق جس قسم کا بھی ہو حسن ہے، یہ ان مشہورات کا ضیاء میں سے ہے جو برہان نہیں بنتے، دلیل نہیں بنتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو فائدہ دیتے ہیں ظن کا، اور عقائد کے معاملات میں ظن کافی نہیں۔ لأن الحسن ليس محمولا على صدق ذات و صدق، چونکہ حسن کو حمل نہیں کیا جائے گا، اچھے ہونے کو کے عنوان کو حمل نہیں کیا جائے گا ذاتن اس چیز پہ جو سچ ہے، اس لحاظ سے کہ سچ ہے، یعنی صدق بما ہو، صدق کے اوپر حسن کا حکم نہیں آئے گا، بل یحتاج الی حد وسط، بلکہ حسن محتاج ہے ایک حد وسط کی جانب۔ وہ کیا ہے؟ یعنی حسن اور صدق کے ذاتی، صدق کے ذاتن کے درمیان ایک بیچ میں واسطہ ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون مفید بحال المجتمع، کہ حسن کا عنوان اس صدق پہ آتا ہے جو کون ہو کی زمین صدق کی جانب جا رہی ہے، جو صدق فائدے مند ہو معاشرے کے بارے میں، معاشرے کے حالات کے بارے میں۔ فہذا تعلیل یعمم یخصص، اور یہ علت کہ اگر صدق مفید جامعہ ہے، اس کے اندر مصلحت ہے، تو حسن کا اس کے اوپر عنوان آتا ہے، یہ عمومیت ہے، یہ تعلیل، اس کو عمومیت لگائی جائے گی اور اس کو تخصیص بھی لگائی جائے گی، چونکہ ہر عام کے لیے خاص بھی ہوتا ہے۔ بس فکل شیء یفید بحال المجتمع، بس جو بھی چیز، بس یہ عمومی بن جاتی ہے، جو بھی چیز معاشرے انسانی کے حال کے لیے فائدے مند ہو، ولو کان هو الکذب، اگرچہ وہ چیز جھوٹ ہو، وہ حسن، یہ حسن طلاب کرام خبر ہے، فکل شیء مبتدا، برعکس بھی صحیح ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ يَضُرُّ بِحَالِ الْمُجْتَمَعِ وَلَوْ كَانَ هُوَ الصِّدْقُ قَبِيحٌ، اور ہر وہ چیز، یعنی ایک قاعدہ کلیت یا عمومیت بن جاتی ہے، ہر وہ چیز جو انسانی معاشرے کے لیے ضرر ہو، نقصان ہو، تفرقہ کا سبب بنے، نفرت کا سبب بنے، اگرچہ وہ سچ ہو، ایسی چیز کبھی ہے۔ یہ فالموضوع الاصلی للحسن او القبح هو المفید او المسترع للمجتمع، بس موضوع اصلی حسن و قبح کا وہ چیزیں جو فائدہ ہو انسانی معاشرے کے لیے یا ضرر ہو انسانی معاشرے کے لیے، ضرر ہو تو قبح کا عنوان آتا ہے، مفید ہو تو حسن کا عنوان آتا ہے۔
फल फी मिस्लिहिमा साबितुन, बस इनके मानंद में हुक्म बिल्कुल साबित है, हुक्म में हुस्न क़ुब, वला तब्दील वला तगय्युर फीह, इस हुक्म में किसी किस्म की तगय्युर तबदुल नहीं। जब ऐसे है तो फबिही, यहीं से ज़ाहिर हो जाती है बात के अन्नल उसूल अल अखलाकियत, उसूल अखलाकी जो हमारी अखलाकी बुनियादें हैं, अविल मोहसनात अच्छायाँ, वल मुक़ब्बहात अल अक़लियत, या वो काम वो उसूल जो अक़ली लिहाज से कभी हैं जुल्म की मानद, ये उसूल साबिततुन, ये एक ऐसे उसूल हैं जो साबित हैं, ला ततगय्यर ला ततबद्दल, कभी भी तगय्युर तबद्दुल नहीं होते। व तवहुमो निस्बियत हाज़िल उसूले कमा ज़हबत इलैहिल मार्कसियतो सखीफुन जिद्दन, सखीफुन तो लाबिक्रम खबर है, तवहुमो निस्बियत हाज़िल उसूले ये मुब्तदा, ये गुमान करना कि ये उसूल निस्बी हैं, यानी बाज़ की बनिस्बत अखलाक हैं, बाज़ की बनिस्बत अखलाक नहीं, बाज़ की जनब अच्छे हैं, बाज़ की जनब कभी हैं, ये जैसा कि इस नजरिए की जानिब या नजर निस्बियत की जानिब मार्क्सिज्म गए हैं, ये नजरिया ये गुमान बिल्कुल बेबुनियाद है। वल जुमलत खुलासा ये कि ला तगय्यिर फी नाहियत तहसीन व तक़बीह ज़ातियतैन, हुस्नों को भी जाती में किसी भी किस्म का तगय्युर तबद्दुल नहीं आता। हाँ, जो किसा के बयान भी हो चुका है, आगे भी आ रहा है इन जवाबात में, तगय्युर जो तबद्दुल आता है वह हुस्नों को भी अर्जी में आता है। शाह मुहतरम फरमाते हैं वलाकिन्नल जवाब सानी औला मिन हादल जवाब, ये चूंकि तीसरा जवाब था, दूसरा जवाब जो अशायरा को हमने दिया वो गुज़िश्ता दर्स में बयान हो गया। फरमाते दूसरा जवाब बेहतर है इस तीसरे जवाब से, चूंकि फ़इन्न ज़ाहिरहू, चूंकि इस जवाब का ज़ाहिर है कि वो इख्तिसास हुक्म अक़ली बितहसीन है व तक़बीह ज़ातियतैन, इसका ज़रूर यह होता है कि हुस्न क़ुब का उन्वान मखसूस है ज़ाती के साथ, दून अल अराज़ियन, अराज़ी के साथ, यानी हुस्न क़ुब अराज़ी के साथ हुक्म नहीं आता, मखसूस नहीं है। मा अन्नहु क़ज़ियतु सिद्क़ हसन, जबकि ये कज़िया के यानी सिद्क़ वाला कज़िया सच्चा, ये सच हसन है। मा लम तंज़म इलैहा जहतुल क़ुबह सहीहतन बिहुक्मिल अक़ल, जब तक इस कज़िये हसन के साथ ज़मीमा ना हो कुब की वजह या कुब का लिहाज, जो कि अक्ल, वो भी ऐसे या लिहाज ऐसा फ़र्ज जो अक्ल के नज़दीक सही हो, लिकौनी फिर अदल फिल कौल, चूँकि फिर सिद्क़ हसन अदल बन जाएगा कौल में, बात करने में, है से चूँकि इन्न हक़्क़ सामिअ वल मुख़ातबे, सुनने वाले का सामने वाला हक़ यह है कि वो इल्क़ाउल कलाम अल मुताबिक़ लिल वाक़ि लहू, कि उसके साथ ऐसी गुफ्तगू की जाए, ऐसा कलाम किया जाए जो वाक़े के मुताबिक हो, हकीकत रखता हो। फ़इल्क़ाउल कलाम में सिद्क़े अदल फिल कौले, बस वाक़े के मुताबिक जो बात है वही करना, ये गुफ्तार में अदालत है, अदल है। वलौ लम यकुन मुफ़ीदन लिल मुज्तमा, अगरचे वो इंसानी मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद ना हो। नअम युतबर फ़ी सिद्क़िल अदल अला अदम इंज़िमाम जहतुल क़ुब्ह इलैह, हाँ, शर्त ये की गई है, लिहाज ये किया गया है अदल के सिद्क़ आने में कि उस अदल के साथ कुब का उन्वान ज़मीमा ना हो, कुब का लिहाज साथ ना आए, तो फसिद को मालम यंज़म इलैह जहतुल क़ुब्ह, बस जब तक सिद्क़ के साथ कबाहत का उन्वान, मफसदे का उन्वान साथ नहीं आता, ज़मीमा नहीं होता, मुक़्तज़िल लिल हुस्न, तो ये सिद्क़ हसन होने का तकाजा करता है, लिसिद्क़िल अदल अलैह, चूँकि अदल उस पर सिद्क़ करता है। वल अदल यकफ़ी लितौसीत, और अदल काफ़ी है वास्ता बनने के लिए कि सिद्क़ के लिए हसन होने का हुक्म आ सके। वला हाजत इला क़ैदिल इफ़ादत, फिर यहाँ पे एक मुफीद जामिआ हो, ये कैद आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमा अन्नहु इज़ा इंज़म इलैह जहतुल क़ुब्ह सार ज़ुल्म, जिस तरह के अगर सिद्क़ के साथ कुब की जहत आ जाए तो वो कुब सिद्क़ जुल्म हो जाता है, जब जुल्म आएगा तो उस पर कुब भी आएगा। वल किज़्ब बिलअक्स से, किज़्ब उलट है, अगर किज़्ब पे हसन होने का इतलाक आता है, मसलहत उस पे आती है तो उस पे हसन होने का इतलाक भी आ जाता है। फ़तहसीन व तक़बीह फिल मिस्ल सिद्क़ वल किज़्ब यकूनान अराज़ियैन, बस नतीजा ये निकलता है कि हुस्न क़ुब्ह सच और झूठ की मिसाल में अरजी हैं, ज़ाती नहीं है। अरजी का मतलब क्या है, यानी वह यख्तलिफ़ान बिख्तिलाफ़ अल वजूह वल एतबार, यानी हुस्न क़ुब्ह सिद्क़ को किज़्ब में तब्दील होता रहता है जहत के चेंज होने से,
فلا وجہ، بس کوئی دلیل نہیں بنتی کہ انحصار الحکم العقلی فی تحسین و تقبیح ذاتیتین، کہ ہم حکم عقل کو منحصر کر دیں حسن کو بھی ذاتی میں، کہ حکم عقل فقط حسن کو بھی ذاتی میں ہے اور عظیم نہیں ہے. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی. کیوں؟ لأن الصدق ولو لم يكن مفیدا حسن عقلا، چونکہ سچ اگرچہ مفید جامع نہ ہو پھر بھی عقلی لحاظ سے تو سچ تو اچھا ہے، کیونکہ لکون ہی مصداق العدل ہے، چونکہ صدق مصداق عدل ہے. والکذب ولو لم يكن مضرا قبیح عقلا، اور جھوٹ اگرچہ معاشرے کے لیے ضرر رسان نہ ہو وہ قبیح عقلی لحاظ سے. جھوٹ کو عقل قبیح کرا دیتے لکون خلاف الواقع، چونکہ جھوٹ تو بر خلاف واقع و حقیقت ہوتا ہے. تو فلا حاجت فی تحسین صدق و تقبیح الکذب الی قید الافادۃ او الاضرار، تو پھر کوئی ضرورت نہیں بنتی کہ ہم صدق و کذب، صدق کے اچھے ہونے میں، جھوٹ کے برے ہونے میں ہم فائدے یا ضرر ہونے کی قید کو اضافہ کریں، جس طرح کر رہے تھے کہ صدق وہ جس میں فائدہ ہو، یا صدق وہ جس میں نقصان ہے معاشرے کے لیے تو وہ کبھی ہے، کذب وہ جس میں فائدہ ہو تو وہ حسن ہے، کذب وہ جس میں نقصان ہو تو وہ کبھی ہے. نعم یحتاج الیہما فی تحسین و تقبیح ذاتیتین، ہاں محتاج ہے ان کی جانب حسن کو بھی ذاتی میں، حسن کو بھی ذاتی میں پھر قید افادہ و اظہار کی ضرورت پڑتی ہے. بناءً اس بنا پہ کہ علامت خلیتہما فی الموضوع الاصلی، چونکہ حسن قب موضوع اصلی کے عنوان میں، عنوان ذاتی میں، عنوان ذاتی کے اندر دخلت رکھتے ہیں، یعنی حکم موضوع اصلی کے دائر مدار رہتا ہے. ثم ان موضوع الاصلی للحسن والقبح کما عرفت، پھر موضوع اصلی کون سا ہے حسن و قبح کے لیے، جیسا کہ آپ جان کر وہ یہ ہے، وہ عنوان العدل والظلم اللذین ہما من العناوین الذاتیۃ الحسنۃ والقبیحۃ. موضوع اصلی حسن و قبح کے لیے ظلم اور عدل کا عنوان آنا ہے، وہ ظلم و عدل کا عنوان جو ذاتی عنوان ہے اچھے ہونے کا یا کبھی ہونے کا. ولذا اسی وجہ سے لا یتغیر حکمہما، ان کا حکم تبدیل نہیں ہوتا. واما الصدق المفید، معاشرے کے فائدے والا سچ، والکذب المضر، کذب جو نقصان دہ، فہما باعتبار کون ہم مصداق للعدل والظلم مشمول للحسن والقبح، چونکہ یہ دونوں صدق مفید، کذب مضر اس لحاظ سے چونکہ مصداق عدل و ظلم ہیں، اسی لیے صدق مفید پہ حسن کا عنوان آتا ہے اور کذب مضر پہ قبح کا. ولیسا من العناوین الذاتیۃ، لیکن یہ عنوان ذاتی نہیں رکھتے. ولذا اسی وجہ سے یمکن ان یکون صدق مفیدا بحال مجتمعین، ممکن ہے کہ ایک سچ ایسا ہو جو انسانی معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، وما ذالک اس کے بعد لا یکن عدل نہ ہو. وہ کس طرح؟ یہ وہ جس کی مثال یہ لکون ہم محاربین، جگہ انسان وہ معاشرہ جو حالت جنگ میں ہے اسلام علیہ وسلم، مثلا اسلام و مسلمان کے ساتھ، تو ایسوں کے سچ وغیرہ قباحت ہے. ثم ان ثبات الاصول الاخلاقیت وعدم نسبتها یکفی تحسین و تقبیح الذاتیت فی العناوین الذاتیت الحسنۃ والقبیحۃ. پھر اس کے بعد جو کہا گیا کہ اصول اخلاقی ثابت ہیں اور یہ نسبیت نہیں رکھتے، ان کے لیے کافی ہے حسن و قبح ذاتی کا عنوان آنا، وہ بھی عنوان ذاتی ہے حسن و قبح میں، کا قول العدل حسن والظلم قبیح. والرابعہ، چوتھا جواب، ما ان اکثر الحکماء، اکثر فیلسوفان الہی کی جانب سے یہ جواب ہے، وہ یہ کہ من ان قضیت الحسن والقبح من احکام العقل العملی، کہ حسن و قبح کا قضیہ یہ عقل عملی کے احکامات میں سے ہے. تو اللہ کرم غور فرمائے گا، ہم عقل کی دو قسمیں کر کے گزشتہ دروس میں، عقل نظری، عقل عملی، وہ مدرکات کے حساب سے ہیں. عقل عملی کے حکام التی تتغیر بحسب تغیر المصالح والمفاسد والوجوہ والاعتبارات ہیں. احکام عملی کے خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ مصلحت و مفسدہ کے دیکھ کے کسی وجہ و اعتبار کو فرض کر کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ولا ضیر فیہ، اور اس تغیر تبدل میں کوئی حرج نہیں. وانما ثابت، لیکن جو ثابت و قائم ہے جس میں تغیر تبدل نہیں، وہ یہ ہے حکم العقل النظری، عقل نظری کے جو احکام قابل تغیر نہیں ہوتے. بس فتغیر فی مثل الصدق حسن والکذب قبیح لا ینافی عقلیت الاحکام. بس یہ جملہ کہ الصدق حسن والکذب قبیح،
اس میں جو تغیر آ رہا ہے وجوہ اعتبارات کی بنا پر، یہ احکام عقلی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. کیوں؟ چونکہ جہاں پہ تغیر و تبدل آ رہا ہے وہ عقل عملی کے احکام ہیں، اور جہاں پہ تغیر و تبدل نہیں آ رہا وہ عقل نظری کے احکام ہیں. لعدم اختصاص الاحکام العقلیہ بالضروریات التي يدركها العقل النظری. چونکہ احکام عقلی مخصوص نہیں ہیں ان بدیہیات و ضروریات کے ساتھ جن کو عقل نظری درک کرتی ہے. ولا تغیر ولا تبدیل فیہا، اور احکام عقل نظری میں کسی قسم تغیر و تبدل نہیں. بس فقد اشار الیہ العلامہ قدس سرہ تبع لخواجہ نصیر الدین طوسی قدس سرہ واوضح المصنف فی کتاب منطق حیث قال فی المنطق عند عد اقسام المشہورات. مصنف نے اسی شارح محترم فرمایا اسی بات کی جناب علامہ نے اشارہ کیا ہے پیروی کرتے خواجہ نصیر الدین طوسی کی، اور اس کی مصنف نے بھی وضاحت کی ہے، یعنی بر مظفر نے کتاب المنطق میں جب منطق میں انہوں نے مشہورات کا ضائع کو، یعنی منطق کے جزء ثالث میں جب گنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الثانی التعدیبات الصلاحیت، دوسری قسم ہے یعنی مشہورات کا ضائع کی تعدیبات صلاحیت. وہ کیا ہیں؟ وتسمى المحمودات والاراء المحمودۃ، جنہیں محمودات یا آراء محمودہ نام رکھا گیا. وہ کیا ہیں؟ وہ ما تطابقت علیہ آراء، جن کے بارے میں نظریات عقلاء اتفاق مطابقت رکھتے ہیں، من اجل اس لحاظ سے قضاء المصلحۃ العامۃ للحکم بها، چونکہ ان کے بارے میں حکم لگانے سے عمومی مصلحت ادا ہوتی ہے، بے اعتبار ان بها حفظ النظام، چونکہ ان کے ذریعے سے نظام کی امنیت ہے. وہ بقاء نوع انسانی کی بقا ہے، کا قضیت حسن العدل وقوب الظلم، جس طریقے سے عدل کا اچھا ہونا یا ظلم کا برا ہونا. ومعنی حسن العدل، عدل کا اچھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان فاعلہ محمود لدى العقلاء، کہ عدل کو انجام دینے والا شخص قابل ستائش ہے، لائق ستائش ہے عقلاء کے نزدیک، عقلاء اس کی مدحت کرتے ہیں. ومعنی قوب الظلم ان فاعلہ مذموم لدیہم، اور ظلم کے کبھی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ظلم کو انجام دینے والا عقلاء کے نزدیک قابل مذمت ہے. وہذا یحتاج الی توضیح والبیان فنقول، یہ بات کچھ وضاحت کی محتاج ہے، بس اس کی وضاحت میں ہم کہتے ہیں ان الانسان اذا احسن الیہ احد بفعل یلائم مصلحتہ الشخصیۃ، انسان جب بھی کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ایک اچھائی کرے کسی بھی کام کے بارے میں، یعنی کوئی اچھا کام انجام دے اس کے ساتھ، ایسا اچھا کام جو اس کی ذاتی اور شخصی مصلحت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، تو فإنه يثير في النفس الرضا عنه، تو وہ انسان جس کے ساتھ اس نے اچھا کام انجام دیا ہے، اچھی روش اختیار کی ہے، اچھی گفتار کی ہے، وہ اپنے دل میں، اپنے نفس میں، اپنے باطن میں اس کے بارے میں رضایت کا اظہار کرتا ہے. فَيَدْعُوهُ ذَلِكَ إِلَىٰ جَزَائِهِ، پھر اسے بلاتا ہے تاکہ اس کو پاداش دے، یا اگر پاداش نہ بھی دے سے وَأَقَلُّ مَرَاتِبِهِ الْمَدْحُ عَلَىٰ فِعْلِهِ، کم از کم جس نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اس کے اس فعل کی وہ تعریف کرتا ہے. اس کے برعکس بھی وَإِذَا أَسَاءَ إِلَيْهِ أَحَدٌ بِفِعْلٍ، اور اگر انسان کے ساتھ کوئی بندہ برائی کرے، برا فعل انجام دے، ایسا برا فعل لا یلا ذاتی مصلحت کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہو، تو فإنه يثير في النفس السخط علیہ، اس کے اپنے دل میں اس کے بارے میں غضبناک ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے. فَيَدْعُوهُ ذَلِكَ إِلَىٰ التَّشَفِّي مِنْهُ وَالِانْتِقَامِ، بس اسے بلاتا ہے اور اس کے لیے تمنا کرتا ہے انتقام کی. وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ ذَمُّ عَلَىٰ فِعْلِهِ، اور اگر انتقام نہیں لے سکتا کم از کم اس کے فعل کی مذمت کرتا ہے کہ اس نے برا کیا میرے ساتھ. وَكَذَٰلِكَ الْإِنسَانُ يَصْنَعُ، اسی طرح انسان انجام دیتا ہے اذا احسن احد بفعل يلائم المصلحة العامة، کہ جب کوئی بندہ اچھا فعل انجام دے، ایسا اچھا فعل انجام دے جو عمومی معاشرتی نظام اجتماعی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، یعنی اس میں نظام اجتماعی کی بقا ہو، من حفظ نظام الاجتماعی و بقاء نوع انسانی نوع کی بقا ہو، تو فإنه يدعو ذلك الى جزائه، تو نظام اجتماعی اسے جزا کی طرف بلاتا ہے. ولا لقل يمدح ويثنى عليه، کم از کم وہ انسانی معاشرہ اس کی مدحت کرتا ہے، ستائش کرتا ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْفِعْلُ يَعُودُ بِالنَّفْعِ الشَّخْصِ الْمَاضِ، اگرچہ وہ فعل جو اس نے معاشرے کی نظام کی بہتری کے لیے انجام دیا ہے، اگرچہ وہ فعل
نہ لوٹتا ہو اس کی ذاتی منفعت کی جانب جو کہ تعریف کرنے والے کے لیے ہے. وَإِنَّمَا ذَلِكَ الْجَزَاءُ لِغَایَةِ حُصُولِ تِلْکَ الْمَصْلَحَةِ الَّتِی تَنَالُهُ بِوَجْهٍ، بلکہ یہ جو جزا ہے اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے جو عمومی مصلحت ہے جس کو شامل ہے یہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی وجہ و اعتبار کے واقع فی طرف الاساءۃ ہے. اسی طرح برعکس بھی صحیح ہے، اگر ایسا کوئی شخص کام انجام دے جو معاشرے کی خرابی میں ہو، نقصان میں ہو، مفسدت میں ہو، اعلان کا یہاں تک کہ فرماتے ہیں وَقُلْ عاقلٍ یحصل له هذا الداعی للمدح والذم، ہر عقل مند کے لیے اس قسم کا انگیزہ حاصل ہوتا ہے ستائش کے لیے اور مذمت کے لیے، لغرض تحصیل تلک الغایۃ العامۃ، تاکہ حاصل کیا جا سکے اس مقصد کے خاطر، تاکہ اس غایت عمومی مقصد عمومی کو حاصل کیا جا سکے. وَهَذِهِ الْقَضَایَةُ الَّتِی تَطَابَقَتْ عَلَیہا آراءُ العقلاء من المدح والذم، یہ قضایا وہ قضایا ہیں جن کے بارے میں آراء عقلاء، نظریات عقلاء اتفاق رکھتی ہیں ستائش کے حوالے سے اور مذمت کے حوالے سے، لأجل تحصیل المصلحۃ العامۃ، تاکہ عمومی مصلحت کو، معاشرتی مصلحت کو حاصل کیا جا سکے. تسمى، ایسے قضایا کو تسمى الآراء المحمودۃ والتعدیبات الصلاحیۃ، نام ان کا رکھا گیا ہے آراء محمودہ منطق میں یا تعدیب صلاحیہ. وہی لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء، خارج میں ان کی حقیقت نہیں بلکہ آراء نظریات عقلاء سے ہٹ کے ان کی کوئی واقعیت نہیں. وسبب و تطابق آراء ہیں، پھر یہ عقلاء اس کے بارے اتفاق کیوں رکھتے ہیں؟ ان کے اتفاق کے سبب یہ ہے کہ شعورہم جميعا بما فی ذلک من مصلحۃ عامۃ، کیونکہ وہ شعور رکھتے ہیں، جانتے ہیں، بیداری رکھتے ہیں تمام کے تمام عقلاء اس بارے میں کہ اس میں مصلحت عمومی پائی جاتی ہے، کسی قسم کا مفسدہ اس کے اندر نہیں، اگر ہے بھی تو مفسدہ بہت ہی قلیل ہے. تو طلاب کرام نے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں آج کے درس میں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ تیسرا جواب اشاعرہ کے مقابلے میں ہم نے کیا دیا، اس جواب کو اختصار کے ساتھ وضاحت کریں. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آج کے درس میں جو چوتھا جواب حکما کی جانب سے تھا وہ اس جواب کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.